یہی کیا کم تھا کہ ہمارے اخلاق اور کردار اور ہماری جو ہے نا زندگی کو دیکھ کر اسلام سے لوگ بدظن ہو رہے ہیں. رہی صحیح کسر ہم نے وہ بھی پوری کر دی کہ غیروں کو لا کر ہم نے اسلام پر مسلط کر دیا. غیروں کو ہم نے اسلامی شریعت میں مداخلت کا حق دے دیا اور غیروں کو ہم نے جو ہے نا اسلامی احکام غیروں کے ہاتھ میں دے دیے. اسلامی معاملات، مذہبی معاملات کے فیصلے بھی ہم نے غیروں کے ہاتھ پر چھوڑ دیے. اب ایمان کی اس سے گری ہوئی صورت کوئی نہیں ہو سکتی. اس سے گری ہوئی مسلمان کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ مذہبی معاملات، خود تو اسلام پر کاربن تھا ہی نہیں، یہی بہت تھا، لیکن جو مذہبی معاملات ہوتے ہیں، جو اسلامی معاملات ہوتے ہیں، جو شرعی معاملات ہوتے ہیں، اس میں بھی فیصلہ کرنے کے لیے غیروں کو حق دینا، اس سے بدترین صورت میں سمجھتا ہوں سابق میں کبھی نہیں آئی ہوگی، اور اس سے بدترین مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا. خود اسلام کی خلاف ورزی کر رہا ہے وہ خود بڑی بات تھی، لیکن اسلام میں مداخلت کرنے کا دوسرے کو اختیار دینا، اور جو ہے اسلام میں مداخلت کرنے کا، اسلامی احکامات میں کو پامال کرنے کی دوسرے کو اجازت دینا، اسلامی احکام کو جو ہے نا روندنے کی دوسرے کو اجازت دینا، اب یہ مسلمان کے بارے میں سوچنے کی بات ہے کہ آیا یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں بھی. کیونکہ ایک مسلمان کتنا بھی گرا ہوا ہو، خود عمل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، غفلت میں شیطان کا نفس کے شکار ہو کر دیا، لیکن مذہبی اسلام میں مداخلت، شریعت میں اسلام میں مداخلت، غیروں کو مداخلت کا حق دینا یا بلانا، دعوت دینا غیروں کو اسلام میں مداخلت کی اور اسلامی معاملات میں جو ہے نا فیصلہ کرنے کی دعوت دینا، یہ اس سے ذلیل ترین اور بدترین مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا. بلکہ میں یہ کہتا ہوں بلا مبالغہ، وہ ان غیر مسلموں سے بھی بدتر ہے یہ، کیونکہ وہ اپنے مذہبی معاملات میں کسی مسلمان کو مداخلت کرنے نہیں دیتے. وہ تو اپنے مذہب پر غلط صحیح جو بھی ہے، لیکن وہ اتنے تو اپنے مذہب پر مضبوط ہیں کہ وہ غیر کی مداخلت کو پسند نہیں کرتے. مسلمانوں کا حرارت ایمانی اس سے بھی زیادہ، بعض ایسے بھی اس سے بھی زیادہ بدتر ہو چکا ہے کہ ان کے اندر ان کے مذہب کے حوالے سے جو حرارت ایمانی ہے اتنی بھی باقی نہیں رہی. اب بتائیے وہ بہتر ہے یہ بہتر ہے؟ مذہب کے اعتبار سے نہیں بتا رہا ہوں میں، حرارت ایمانی مذہبی حرارت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. بہرحال